الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درود پاک صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. الحمدللہ آپ احباب کی آمد مجلس کے اندر سکون اور اطمینان کی فضا اور ہر نفس کے اندر جو اطمینان کی ایک کیفیت اور کیف و قرار کے آہنگ میں مجلس کا سوئے منزل رواں دواں ہونا اور ہر چہرہ مطمئن نظر آنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ محفل محبوب بھی ہے مقبول بھی ہے. سیکھنا اور سکھانا یہ دو ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے انسان کو فرشتے پر برتری اور فرشتوں کو انسان کے آگے جھکنا پڑا. ہم سیکھتے بھی ہیں, سکھاتے بھی ہیں, سبحان اللہ, پڑھتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, اور شریعت کے مسائل تو آپ سنتے ہی ہیں, لیکن کیا رونق ہے کہ عشاء سے لے کے اب تک بغیر کسی تعطل اور بغیر کسی رکاوٹ کے مسلسل نبی پاک کی ثنا خوانی میں کچھ لوگ ثنا خوانی کر کے اور کچھ ثنا خوانی سن کے اپنے اس وقت کو پچھلے گناہوں کا کفارہ بنا رہے ہیں. اور بڑی خوبصورت نعتیں سنائی گئیں, بہت پیاری نعتیں سنائی گئیں, اور اس ماحول میں جو مغربی ماحول ہے کوئی ایسی مجلس ضرور ہونی چاہیے جس میں دلوں کا درد اور روحوں کی بے قراری اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمانی اور روحانی تعلق کو درد کے سازوں میں بیان کرنے کا, جس میں نور بھی ہو, سرور بھی ہو اور حضور بھی ہو. اس مجلس میں الحمدللہ آپ احباب کی مسلسل شرکت, آپ کی حاضری یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے, سبحان اللہ, بہت بڑا انعام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس موجودہ دور میں گمراہی کا عالم یہ ہے کہ سارا دن ایسے معاملات اور ایسے کاموں میں گزار دیے جاتے ہیں کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں, لیکن دینی امور میں دلچسپی کے مظاہرے کتنے ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے. ہم اس ماحول کے اندر ایسے لگ رہے ہیں جیسے کالی رات میں
آسمان پر چاند چمکتا ہے، جس کی کرنوں سے شریعت کا نور تقسیم ہو رہا ہے، اور جس ماحول میں روحانیت کا فیض زبانوں سے، نگاہوں سے روحوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے، علم بھی مل رہا ہے، اور عرفان کی منزلیں بھی طے ہو رہی ہیں۔ آپ احباب اس عادت کو چھوڑنا نہیں۔ ملک برطانیہ میں آپ کی آمد، آپ کا یہاں آ جانا اللہ کے خاص کرم کی نشانی ہے کہ اس نے آپ کے معیار زندگی کو بلند کر دیا ہے۔ اسٹینڈرڈ آف لائف یہ اللہ نے بلند کر دیا ہے، لیکن یہ اس لیے بلند ہوا تاکہ آپ کے اندر رغبت پیدا ہو، جستجو پیدا ہو۔ لیکن مومن کی ایک نشانی ہے کہ اس کا معیار زندگی جتنا بھی بلند ہو جائے، وہ اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا۔ اس وقت اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے جب صرف معیار زندگی بلند نہ ہو بلکہ معیار بندگی بھی بلند ہو۔ پتہ چلے کہ یہ صرف زندہ نہیں ہے بلکہ کسی کا بندہ بھی ہے۔ صرف زندہ رہنا کوئی کمال نہیں، لیکن کسی کا بندہ بن کے زندہ رہنا یہ کمال ہے۔ اور بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے روح میں، جس کے جسم میں، جس کی عادت میں، جس کی خصلت میں بندگی کا نور نظر آتا، یہ بندہ ہوتا ہے۔ اور بندگی وہ نسبت ہے جو عبد کو معبود کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، یہ وہ نسبت ہے جو خاکی کو اس نوری کے ساتھ متصل رکھتی ہے۔ بندہ جب تک منزل بندگی میں ہے سمجھ لو یہی زندگی میں، اور اگر بندگی نہیں تو پھر اس زندگی کو زندگی نہ سمجھنا یہ جانور کو بھی حاصل ہے، لیکن جانور اس لیے باکمال ہے انسان کے مقابلے میں اگر یہ بندہ نہ بنے کہ جانور کا کون سا حساب ہونا ہے، جانور نے کون سی جہنم میں جلنا ہے، اور جانور نے کب پل صراط کو کراس کرنا ہے۔ یہ عبور آپ کے لیے ہے، پل صراط آپ کے لیے ہے، حشر آپ کے لیے ہے، نار اور نور آپ کے لیے ہے۔ اب اگر صرف زندہ رہے تو پھر ان کے لیے نار ہے، اور جو زندہ بھی رہے اور بندہ بھی بن کے رہے یہ وہ ہیں جن کے لیے زندگی بھی ہے، بندگی بھی ہے، حشر میں نور بھی ہے، جنت بھی ہے۔ اس لیے زندہ رہو لیکن اطاعت کے ساتھ۔ آنکھیں کھلی ہیں نا، ابھی کان سن رہے ہیں، ہوش اور فکر سلامت ہے، اس آنکھ اور اس کان کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو۔ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، روح، ان سب کو خدا کی اطاعت میں اتنا مصروف کر دو کہ تم دنیا بھی کماتے رہو لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ایسے ہی رہو جیسے سمندر کے اوپر کشتی چلتی ہے اور مسافر پانی کے اندر بھی رہتا ہے لیکن پانی اسے نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ درمیان میں ایک برزخ ہے جسے کشتی کہتے ہیں، جسے سفینہ کہتے ہیں۔ اس کو جب درمیان میں رکھو گے تو جو پانی ہے وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، اور اس کے اندر تمہیں رہنا ہے کیونکہ تمہارا سفر ہی اس کے درمیان سے ہے، اس سے نکل نہیں سکتے۔ گویا کہ سمجھ لو یہ زندگی ایک سمندر ہے، اور اس سمندر پر عبور کر کے اس کے دوسرے کنارے پر پہنچنا ہے، اور دوسرے کنارے پر قبر ہے۔ اس قبر تک پہنچنے کے لیے جس کو کشتی و سہارا کہا جاتا ہے وہ بندگی بندگی وہ سہارا ہے جو اس پار لے کے جائے گا۔ اور اگر یہ نہ ہوئی تو دنیا میں پیدا ہو جانا
کھا پی کے بڑے بڑے بزنس کر کے اور آخر میں خالی ہاتھ دنیا سے چلے جانا، یہ کیا زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں۔ اس زندگی کو بندگی کی صورت دینے کے لیے یہ پروگرام ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ بات سمجھ ہے؟ تو بندگی کرنی ہے سلیقے کے ساتھ، اور اس سلیقے کو جان لینا، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ یعنی زندگی کو گزارنے کا سلیقہ، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ساری شریعتوں میں چن کر وہ شریعت کے جس کے بعد کوئی اور نہیں آ سکتی، اللہ نے وہ شریعت آپ کو عطا کی۔ اس سے پیاری شریعت نہیں، اس سے آسان شریعت نہیں، اس سے خوبصورت شریعت نہیں، اور اس شریعت پر عمل کرنے کا جو اجر ہے، اس سے پہلے کسی امت کو وہ اجر نہیں۔ آپ سے پہلے امتیں گزری ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ آپ سے پہلے امتیں گزری ہیں، ان میں بہت مطیع اور فرما بردار لوگ بھی تھے کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے اپنی شریعت پر عمل بھی کیا۔ گمراہ لوگ بھی تھے، ہدایت یافتہ لوگ بھی تھے، لیکن جنہوں نے عمل کیا وہ، اور ہماری امت میں جو عمل کرنے والے ہیں، یہ دونوں شریعت اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کیا نا، تو ان کا اجر بھی ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں۔ آپ کو صرف شریعت کی نسبت نہیں حاصل، آپ کو محمد الرسول اللہ کی نسبت بھی حاصل۔ اس لیے اس نسبت سے آپ جب شریعت پر عمل کرتے ہیں، پچھلی امتوں کو جو اجر ملتا ہے، آپ کے اجر کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ آپ جس شریعت پر عمل کرتے ہیں، یہ دست مصطفیٰ سے ہو کے آپ کے پاس آئی۔ اس لیے یہ جمعرات کی مجلس کو کوئی عام مجلس نہ سمجھنا، واللہ یہ خدا کی رحمت ہے جسے ہم لوٹ رہے ہیں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ کئی کلیاں جب کھلتی ہیں تو نظر نہیں آتی ہے کب کھلی اور پھول کب بنا، آپ نے اپنی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا۔ بعض اب سائنسدان کیا کرتے ہیں، وہ ادھر کیمرے لگا دیتے ہیں کلی کے آگے، اور جب وہ کھلتی کیسے ہے پھر اس کو فاسٹ پلے پہ لگاتے ہیں نا، تو وہ کلی کیسے پھول بنتی ہے، ایسی ہوتی نا، ایسے آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے پاس کھڑے رہو، 10 دن کھڑے رہو، وہ بن جائے گی کلی پھول، وہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کیسے بن گئی، اور نہ تمہیں اس میں حرکت نظر آئے گی۔ اتنے آرام سے ایک کلی پھول میں متشکل ہوتی ہے، ایک پھول میں منتقل ہوتی ہے، ایک پھول کی صورت اختیار کرتی ہے۔ جب کلی ہوتی ہے تب بھی آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، جب یہ پھول بنتا ہے تب بھی آنکھیں کھلی ہیں، لیکن یہ کلی سے پھول بننے کا جو عمل ہے، یہ آپ دیکھتے ہوئے بھی نہیں بتا سکتے کہ اب اتنی کھل گئی، اب اتنی کھل گئی، اب اتنی کھل گئی، اور یہ پورا پھول مکمل ہو گیا۔ اس لیے یہ راز آپ نہیں جان سکتے، یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کے رسول کو معلوم ہے۔ اسی طرح میں اور آپ جب عمل کرتے ہیں، ہم کلی کی منزل میں ہوتے ہیں، اس کلی نے پھول بننا ہے قبر کے اندر، حشر کے اندر، اور یہ کیسے ہو جائے گا مجھے اور آپ کو خبر نہیں۔ یہ جو آج نیک عمل کر رہے ہو، اس کی خوشبو آج نہیں آنے والی، اس کی خوشبو تب آئے گی جب اس کلی کو پھول بنایا جائے گا، اور وہ موقع کب ہوتا ہے؟ جب موت کا مرحلہ ہو، جب قبر کا مرحلہ ہو، جب حشر کا مرحلہ ہو، اس وقت ہر ایک دیکھ لے گا کہ محمدی پھولوں سے کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ آج عمل کرو، آج عمل کرو، اور کل خوشبوئیں لوٹو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ہمارا قضا نمازوں کا جو چیپٹر تھا وہ کلوز ہو چکا ہے، اور آج ہم الباب الثانی عشر فی سجود سہو، آج ہم 12واں چیپٹر شروع کر رہے ہیں، اور یہ ہے سجدہ سہو کے بیان میں۔ کس کے بارے میں ہے؟ آپ کو پتہ ہے سجدہ سہو ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ جس آدمی نے نمازیں پڑھی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سجدہ سہو کو سمجھ لیتا ہے، اور اکثر علماء ائمہ کرام اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ سجدہ سہو
साहब कहते हैं, याद रखो, भूलने को। साहब किसे कहते हैं? भूलने को। भूल जाने को अरबी में क्या कहते हैं? साहब। सीन है और वाव, ये भूल को कहते हैं। सजदा साहब वो सजदा जो भूल जाने के नतीजे में किया जाए, ये सजदा साहब। ये मैं कबल इसके कि मैं इसके मसाइल बयान करूं, मैं इसकी एक फजीलत भी बयान कर देता हूं, और वो ये है कि इंसान नमाज में गलती कर ले, ऐसी गलती जो फहश ना हो। अभी आगे आएगी कि वो गलतियां किस किस्म की होंगी। तो रब्बुल आलमीन की शरीयत ने एक ऑप्शन दिया कि गलती करो तो झुक जाओ। क्या करो? झुक जाओ। अब ये सजदा साहब जो यहाँ बयान हो रहा है वो हो रहा है, और मैं आपको सूफियों का सजदा साहब बता रहा हूं। सजदा इसमें जब तक झुकना साबित ना हो, सजदा साबित नहीं होता। जो सेहतमंद है वो अगर झुकेगा नहीं तो सजदा नहीं हो सकता। झुकना सजदे के साथ है, अगर झुकना नहीं तो सजदा नहीं। और गलतियों के बाद अगर किसी चीज से मदावा हो सकता है, कोताहियों के बाद, कमजोरियों के बाद, खामियों के बाद, ऐन हालत नमाज में, बारगाह खुदाबंदी में उसके सामने खड़े होकर अल्लाह अकबर कह के तहारत के साथ वुजू करके आते हो और उसकी इबादत में मशगूल होते हुए, और रब तुम्हें देख रहा होता है, तुम नहीं देख रहे होते, वो तुम्हें देख रहा होता है, और फिर तुम्हारी गलतियां जो तुमसे हो जाती हैं वो भी देख रहा होता है, तो वो तुम्हें एक इख्तियार देता है कि मेरे बंदे तुझसे खता हुई भूल कर, और मैं हूँ रहमत वाला, तू है खता वाला, मैं तेरे लिए माफ़ी का एक आसान तरीका मुरतब कर देता हूँ। ऐन नमाज की हालत में तुझसे खराबी हो गई तो अब इसका मदावा कैसे होगा? होना तो ये चाहिए कि जिस चीज़ में खराबी हुई उसको ठीक किया जाए, आपसे कोई चीज़ रह गई वो पढ़ाई जाए, लेकिन वो नहीं पढ़ाई जा रही। कहा आखिर में झुक जाना, मैं तेरी खता को माफ़ कर दूँ। मिसाल के तौर पर किसी ने सूरह फातिहा छोड़ दी, उसमें सजदा साहब है ना, क्यों है कि ये वाजिब है? अब ये मसला बाद में आएगा। तो होना ये चाहिए था कि ये सूरह फातिहा पढ़े तो फिर इसकी नमाज मुकम्मल हो, लेकिन कहा नहीं, जिस चीज़ का हुक्म था वो तो रह गई, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं, जब हमारा हुक्म आ जाए और तुम उसको पूरा न कर सको अपनी कमज़ोरी की वजह से, भूल जाने की वजह से, तो मैं तेरी कमज़ोरियों को जानता हूँ, तुम मेरे आगे झुक जाना। और कब झुकता है इंसान? नमाज की इंतहा में। कहाँ झुकता है? इससे पता चला सारी नमाज होगी, 4 रकअतें नमाज पढ़ रहा है, पहली रकअत में खता हुई थी, लेकिन माफ़ी कौन सी रकअत में मांग रहा है? बोलो ना, ये सजदा साहब माफ़ी है। माफ़ी कौन सी रकअत में मांग रहा है? आखिरी रकअत में। तो जिस तरह पहली रकअत का वाजिब रह जाने से आखिरी रकअत में माफी मिलती है, इसी तरह सारी जिंदगी के गुनाह आखिर में तौबा करो तब भी खुदा माफ फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आस्ताना आलिया नहिया शरीफ जिंदाबाद। ये है वो सजदा साहब जो सूफिया बताते हैं। ये इस सजदा साहब को ना भूलना, इस सजदे को ना भूलना कि जितनी भी खताएं हो जाएं, लेकिन मरने से पहले पहले गिर जाना, अल्लाह के हुजूर गिर जाना, और गिर के ही जिस तरह नमाज की कोताहियां खुदा माफ कर देता है। दुनिया का कोई मुफ्ती ऐसा माई का लाल नहीं जो वाजिब रह जाने के बाद किसी नमाजी के सजदा साहब मुकम्मल करने के बाद ये फतवा दे दे कि इसकी नमाज फिर भी नहीं हुई। क्योंकि ये कैसे फतवा दे सकता है? कबूल खुदा ने करनी है, तरीका उसने दिया है। उसने कहा जब मैं मेहरबान हूं तो तुझे क्या तकलीफ है?
جب میں مہربان ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اسی طرح عمر بھر کی خطائیں کرنے والا اگر آخر دم میں بھی جھک جائے گا تو جس طرح اس کی نماز ادا ہو گئی اسی طرح اس کی یہ قضا بھی ادا ہو. اللہ کی رحمت سمجھو. اس لیے یہ سجدہ صاحب صرف نماز میں نہیں، یہ ساری زندگی کے معاملات ہیں. یہ صوفی کا سجدہ صاحب. فرمایا وَهُوَ واجب، سجدہ صاحب کیا ہے؟ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. والوجوب مقید بما اذا کان الوقت صالحا. یہ کب سجدہ صاحب واجب ہے؟ کہ سجدہ صاحب کب واجب ہے؟ کہ جب، نہیں سنو نا میں عبارت کو ترجمہ کر رہا ہوں. یہ سجدہ صاحب کب واجب ہے؟ کہ جب اذا کان الوقت صالحا، کہ جب اس کے لیے جس وقت میں وہ سجدہ صاحب کر رہا ہے وہ وقت اس کے لیے درست ہو. یہ کیسے؟ مسئلہ سنو. حتی ان من علیہ صاحب فی صلاۃ الصبح، کہا کہ اگر مثال کے طور پر کسی آدمی پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا اور وہ صبح کی نماز پڑھ رہا ہے. صبح کی نماز کون سی ہے؟ فجر ہے نا، 2 فجر. یہ پڑھ رہا ہے لیکن اس نے کوئی کام ہے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ بھول گیا، یا سورہ فاتحہ تو نہیں بھولا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، آگے سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا. تو فرمایا اذا لم یسجد حتی طلعت الشمس بعد السلام الاول سقط عن السجود. کہا اگر اس نے سجدہ صاحب نہیں کیا، اب ایسا آدمی جس کی اب مثال دے رہے ہیں خود، فجر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، اس پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا، اس پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا، تو پہلے سلام کے بعد، سجدہ صاحب میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سلام ہوتا ہے نا. تو دیکھو کہا کہ پہلے سلام کے بعد سورج نکل آئے. کیا ہو؟ سورج نکل آئے اور یہ پڑھ رہے فجر کی نماز. تو سورج کا نکلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا. تو اب فرمایا سقط عنہ السجود. ایسی صورتحال جب پیدا ہو جائے تو سجدہ صاحب اس سے ساکت ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ساکت کا مطلب کہ پھر اس کو سجدہ صاحب کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ وقت میں صلاحیت نہیں رہی. جو میں نے کہا تھا اذا کان الوقت صالحا، کہ جب وقت اس کے لیے صالح ہو. وقت صالح ہو کا مطلب کیا؟ وقت کے اندر گنجائش ہو. کس بات کی گنجائش ہو؟ کہ اس میں سجدہ صاحب بھی ہو جائے اور ساری نماز مکمل ہو جائے. لیکن پہلے سلام کے بعد ہی، پہلا سلام جو اس نے کیا نا سجدہ صاحب کے لیے، یہ سلام کے بعد ہی سورج طلوع ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ سورج طلوع ہو گیا. تو کہا کہ اب اس پر سجدہ صاحب واجب نہیں رہا، اب جس طرح اس نے پڑھی ہے وہ اسی طرح ہوگی. یہ دیکھو، یہ بھی ایک بارے میں موضوع سے ہٹتا نہیں ورنہ اس پر بھی بات ہو سکتی. اس کے بعد فرمایا کہ اسی کی اب دوسری مثال سنو. وَقَضَا، اسی طرح اِذَا سَہَا فِي قَضَاءِ الْفَائِدَةِ فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى احْمَرَّتْ. کہا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی عصر کی نماز لیٹ پڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ عصر کی نماز اگر اسی دن کی ہے جس دن میں آپ موجود ہیں تو چاہے مکروہ وقت داخل ہو جائے، آخری جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں اس میں بھی عصر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے. چونکہ ہماری فقہ میں عصر کو منفرد مقام حاصل ہے، باقی کسی نماز کا یہ حکم نہیں. لیکن عصر کا حکم یہ ہے کہ یہ آخری وقت میں پتہ ہے کہ بھئی سورج غروب ہونے والا ہے، وہ جلدی جلدی پڑھ لے اپنی عصر کی نماز. تو یہ کہتا ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عصر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز آخری وقت میں پڑھتا ہے تو اب یہ امکان ہے نا کہ ادھر یہ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر سورج غروب ہو جائے اور اس پر سجدہ صاحب بھی ہو. جس طرح فجر میں سورج طلوع ہو رہا ہے تو یہ فجر کی قضا ہے نا، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے اور یہ عصر کی قضا. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ سورج طلوع کی مثال دی انہوں نے فجر سے، اب سورج غروب کی مثال دے رہے ہیں عصر سے.
تو فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس پر سجدہ سہو لازم ہو گیا. کیا ہوا؟ سجدہ سہو لازم ہوا. اور پھر یہ کہ اس نے ابھی سلام پھیرا ہی تھا تو ادھر وہ جو سورج کی جو سرخی ہے نا وہ ظاہر ہو گئی. وہ جو سرخی کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت ختم ہو گیا. تو فرمایا کہ بس وہ جو سلام پھیرا ہے نا، ایک سلام دوسری طرف پھیر کر اٹھ کے چلا جائے وہ ہو گئی ہے. سمجھ آئی؟ یہ انتہائی وقت پر. اب یہ بالکل نیا مسئلہ ہے کہ سجدہ سہو بھی ساکت ہو جاتا ہے. وَمَحَلُّهُ، محل کہتے ہیں کہ جس جگہ پر سجدہ سہو ہوتا ہے، جس مقام پر ہوتا ہے، جس سٹیج پر ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں. وَمَحَلُّهُ بَعْدَ السَّلَامِ، سلام کے بعد سجدہ سہو ہوتا ہے. کس کے بعد ہوتا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. سواء کان من زیادت او نقصان، اور چاہے زیادہ یا نقصان، زیادتی کی وجہ سے ہو یا کمی کی وجہ سے ہو. دیکھو نماز میں یا تو کوئی چیز آپ زیادہ کر دیں گے یا کوئی چیز کم کر دیں گے، جس وجہ سے بھی ہو بہرحال اس کا سجدہ سہو ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا وَلَوْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ أَجْزَاهُ، جس آدمی نے سلام سے پہلے بھی یعنی سلام نہیں پھیرا، اتحیات پڑھ لی نا، اس کے بعد اس نے 2 سجدے کر لیے، سلام نہیں کیا. سلام پھیرنا ہوتا ہے. یہ ہماری اردو ہے، حالانکہ سلام نہیں پھرتا، پھرتی گردن ہے. لیکن آسان ہے بندے جس پاس سے لے جائیں سلام پھیریا، سلام دے جائیں پھرنا آپ کی کڑی چیز پھرنی ہے. پھرتی تو گردن ہے نا، کہتے سلام پھیریا، سلام نہیں پھرتا، پھرتی گردن ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سلام کرنا، جیسے اس نے سلام پڑھا تو پھر وہ سجدہ سہو کرے. لیکن کہا کہ اگر اس نے سلام کیا ہی نہیں، کیا سلام کیا نہیں اور سیدھا اس نے 2 سجدے کر لیے، اجزاہ عندنا، تو کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک ایسا کرنے سے بھی اس کا سجدہ سہو ہو جائے گا. دیکھو یہ ہے نا مسئلہ، آپ کو پتہ چل گیا کہ ایسا کرنے سے بھی ہے تو خلاف شریعت ہے، لیکن نماز ہوئی یا نہیں؟ نماز ہو گئی. کیا ہوا؟ نماز ہو گئی. اس کے بعد فرمایا وَيَأْتِي بِتَسْلِيمَتَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ، اور کہا کہ وہ 2 سلام پڑھے گا. کتنے سلام پڑھے گا؟ یعنی 2 سلام کرے گا. اب آگے سنو، ویسے تو ایک سلام کرتے ہیں، آتا ہے پاؤں پیچھے کرتے ہیں. کتنے سلام کرتے ہیں؟ ایک کرتے ہیں نا سجدہ سہو میں. سجدہ سہو میں کتنے سلام ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ 2 کا ذکر کیا کہ 2 سلام پڑھو، دائیں بھی اور بائیں بھی. لیکن آگے کہتے ہیں وَالصَّوَابُ أَن يُسَلِّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً وَعَلَيْهِ الْجَمْهُورُ، اور کہا کہ لیکن زیادہ جو حق کی جانب اور زیادہ حقیقت کی جانب جس مسئلے پر جمہور علماء کرام نے اتفاق کیا ہے وہ یہ ہے کہ سلام دونوں طرف نہ پھیرا جائے بلکہ ایک طرف. کتنے طرف؟ وَإِلَيْهِ إِشَارَةٌ فِي الْأَصْلِ. اور اس کے بعد فرمایا وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، اور وہ سلام کرے گا اپنے دائیں جانب. کس طرف کرے گا؟ دائیں جانب. وَكَيْفِيَتُهُ، اور وہ کیسے کرے گا اور اس کی کیفیت بتا رہے ہیں. کیسے کرے گا؟ ان یکبر بعد سلامہ الاول، یعنی پہلا جو سلام کرے گا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے بعد وہ تکبیر پڑھے گا. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر. تکبیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. وَيَخِرُّ سَاجِدًا، اور پھر وہ نیچے سجدے کی طرف جھک جائے گا. یعنی اللہ اکبر، پہلے سلام، سلام کے بعد تکبیر، تکبیر کے بعد سجدے میں نیچے گر جائے گا. وَيُسَبِّحُ فِي سُجُودِهِ، اور پھر اپنے سجدے کے اندر تسبیح بھی پڑھے گا. کیڑی تسبیح؟ سبحان ربی العظیم ہے نا. ماشاءاللہ سارے جاگ رہے ہو. سجدے میں کون سی تسبیح ہوتی ہے؟ سوچ لو، یہی ہے. اچھا ماشاءاللہ.
اجے بھی کئی لوگوں کو شک ہے، میں نے پتہ ہے سجدے میں کون سی تسبیح ہے؟ ماشاءاللہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ پھر کیا ثم یفعل ثانیا کذالک، کہا کہ پھر دوبارہ اسی طرح کرے، دوبارہ اسی طرح کیا کرے؟ پھر بیٹھے، پھر تکبیر کہتا اور دوبارہ سجدہ کرے، اور دوبارہ سجدہ کر کے کیا کرے؟ تسبیح پڑھے۔ کون سی تسبیح؟ اور یہ لفظ کیا؟ سبحانہ ربی یل ہے، سبحانہ یل ہے، ہمارے علی پڑھ دیں کیا ہے؟ سبحانہ ربی یل اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم یتشہد ثانیا، پھر وہ دوبارہ تشہد پڑھے دوسری مرتبہ، ثم یتشہد ثانیا، پھر وہ ایک تشہد تو پڑھی نا اس نے، کون سی تشہد کیا ہوتا ہے؟ اتحیات، ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں تشہد کو تو وہ کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، وہ اتحیات کو اتحیات ہی کہتے ہیں، اتحیات پڑھو، حالانکہ اتحیات کو اتحیات نہیں کہا جاتا، اس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولو نا، تشہد۔ تو پھر وہ دوبارہ تشہد پڑھے، وہ کیا ہے؟ التحیات للہ، عبدہ و رسولہ تک پڑھے، ثم یسلم، پھر سلام دوبارہ۔ یعنی یہ آپ کو پتہ ہے سارا، صرف میں نے یہاں چونکہ موجود تھا میں نے آپ کو ریوائز کرایا ہے۔ پہلے تشہد پڑھنا ہے، پھر ایک طرف سلام، پھر سجدہ اللہ اکبر کہہ کے، پھر اس میں تسبیح، پھر اللہ اکبر، پھر دوبارہ سجدہ، پھر اس میں تسبیح، پھر اللہ اکبر، پھر دوبارہ تحیات، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا کرے؟ آخر میں پھر سلام، آخر میں۔ اب دیکھو نئی باتیں جو آپ کو پتہ چلیں گی نا، ابھی آگے آ رہی ہیں۔ وَيَأْتِي بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالدُّعَاءُ فِي قَعْدَةِ السَّهْوِ هُوَ الصحیح۔ کہتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق جب وہ دوبارہ قعدہ کرتا ہے نا، کیا دوبارہ قعدہ کرتا ہے؟ کون سا؟ یعنی سلام جو ایک طرف اس نے کیا اور پھر دو سجدے، دو سجدوں کے بعد پھر دوبارہ اتحیات پڑھتا ہے نا، یہ اس اتحیات میں پھر وہ حضور نبی پاک پر درود بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے۔ کیا کرے؟ درود بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے، وہ صحیح، اور یہی صحیح قول ہے۔ وکیلا، اور ایک قول یہ بھی ہے، ایک قول یہ بھی ہے، یاتی بہما فی القعدۃ الاولی، کہ وہ پہلا جو قعدہ نہیں کرتا، یعنی جیسے بیٹھتا ہے سجدہ سال سے پہلے اتحیات پڑھتا ہے، اس میں بھی وہ درود پڑھے اور دعا پڑھے اور سلام ایک طرف کر کے پھر دو سجدے کرے، اور اس طرح بھی کرنا جائز ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے، لیکن زیادہ صحیح قول کیا ہے کہ دوسری بار جب تشہد پڑھے اس میں پھر وہ درود شریف بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے۔ والاحوط، اور زیادہ احتیاط یہ ہے، کیا فرمایا؟ زیادہ احتیاط، احوط کہتے ہیں زیادہ احتیاط والی چیز، یعنی مقابلتاً جس میں زیادہ احتیاط ہے وہ کیا ہے؟ والاحوط ان یصلی فی القعدتین، کہا کہ زیادہ احتیاط اس بات میں ہے کہ جو سجدہ صاحب سے پہلے اتحیات پڑھتے ہو اور سجدہ صاحب کے بعد اتحیات پڑھتے ہو، دونوں میں دعا بھی پڑھو درود بھی پڑھو۔ یہ نئی بات ہے، یعنی آپ سجدہ صاحب کرنے لگے نا تو آپ نے پڑھا عبدہ و رسولہ، اب پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ پڑھ کے پھر رب جعلنی یا ربنا آتنا، وہ دعا پڑھ کے پھر سلام، پھر دو سجدے، پھر بیٹھ کے پھر اتحیات ساری پڑھو۔ تو یہ دونوں کے اندر ایسا کرنا بھی یہ درست ہے، بلکہ زیادہ احتیاط والا ہے۔ کیا ہے؟ زیادہ احتیاط والا۔ تو اس میں تین قول ہو گئے، کتنے قول ہو گئے؟ سب سے زیادہ معمول بھی قول، معمول بھی وہ ہوتا ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ پہلے قاعدے کو صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھا جائے، پھر سلام پڑھ کے دو سجدے کر کے پھر سارا تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھی جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ پہلے ہی تشہد میں دعا بھی پڑھ لے، درود بھی پڑھ لے اور سلام کہہ کے دو سجدے کر لے، اور اس کے بعد تیسرا قول کیا ہے؟ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ دونوں تشہد یعنی
سجدہ سہو سے پہلے اور سجدہ سہو کے بعد دونوں میں وہ درود شریف بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے. اور آخری قول جو ہے سب سے زیادہ احتیاط والا ہے. وَحُکْمُ السَّهْوِ فِي الْفَرَائِضِ وَالنَّفْلِ سَوَاءٌ، کہا کہ جو سجدہ سہو کا حکم ہے نا یہ نفلوں اور فرضوں میں برابر ہے. یعنی چاہے سنت پڑھ رہے ہو، چاہے فرض پڑھ رہے ہو، چاہے نفل پڑھ رہے ہو، جب بھی کوئی چیز واجب رہ جائے یا جن چیزوں پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ چاہے نفل ہوں یا فرض ہوں، ہر ایک میں واجب ہے. کس میں واجب ہے؟ یہ نہ سوچے آدمی کہ اب تو میں نفل پڑھ رہا ہوں اس میں سجدہ سہو نہیں ہے، فرض ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اچھا، قال فی الفتاوی القعدۃ بعد سجدتي السہو لیست برکن، فرمایا کہ سجدہ سہو کے بعد جو ہم دوبارہ بیٹھتے ہیں نا، سجدہ سہو کے بعد جو ہم دوبارہ بیٹھ کے اتحیات دوبارہ پڑھتے ہیں، کہا کہ وہ فرض نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہے؟ فرض کون سا ہے؟ جو ہم پہلے بیٹھتے ہیں. دیکھو اتحیات کی مقدار نماز میں بیٹھنا آخر میں یہ فرض ہے. کیا ہے؟ بے شک اتحیات نہ پڑھی ہو، لیکن جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے نماز کے اندر قاعدہ پہلا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اگر قاعدہ اخیرہ نہیں ہوا، قاعدہ اخیرہ یہ ہوتا ہے نا آخری بار بیٹھنا. آخری بار بیٹھنا کون سا ہوتا ہے؟ جس کے بعد آپ سلام پڑھ کے تو نماز سے فارغ ہو جاتے ہو. اس میں بیٹھنا بھی فرض ہے. تو فرمایا کہ بیٹھنے کا فرض تو پہلے ہی پورا ہو گیا. جیسے اس نے اتحیات پڑھی نا عبدہ و رسولہ تک، تو بیٹھنے کا فرض پورا ہو گیا. اب جو سلام پڑھ کے 2 سجدے کرتا ہے سہو کے، پھر دوبارہ بیٹھ کر اتحیات پڑھتا ہے نا، کہ اب جو بیٹھ رہا ہے یہ فرض نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بیٹھتے ہو کہ نہیں دوبارہ؟ بیٹھے تو ہم بھی نظر آ رہے، بتاؤں سمجھ نہیں آ رہی میرے. یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں، فرض قاعدہ سجدہ سہو کے بعد دوبارہ اتحیات پڑھتے ہو، بیٹھ کے پڑھتے ہو یا دوڑ کے پڑھ رہے ہو؟ بیٹھ کے پڑھتے ہو نا. تو جب بیٹھ کے پڑھتے ہو یہ بیٹھنا فرض نہیں ہے. یہ جو سجدہ سہو کے بعد بیٹھتے ہو یہ کیا؟ یہ فرض نہیں ہے. تو پھر وَإِنَّمَا أُمِرَ بِهَا بَعْدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ لِيَقَعَ خَتْمَ الصَّلَاةِ بِهَا، کہا یہ اس کو اس لیے قائم رکھا تاکہ نماز اپنی شکل کے مطابق ختم ہو. اور وہ کیا ہے کہ نماز ختم ہوتی ہے قاعدے پر، قاعدہ اخیرہ پر، اور اس کے بعد شکل وہی رکھو کہ آپ نے سجدہ سہو، اب مثال کے طور پر 2 سجدے کر کے فوراً نماز سے نکل جاؤ. سلام کیا، سلام ایک طرف ہو گیا نا، اور اس کے بعد 2 سجدے کر کے اٹھ کے چلے گئے تو نماز ہو گئی. نماز یہ میں بتا رہا ہوں آج نماز ہو گئی، لیکن اس شکل پر ختم نہیں ہوئی جس پر یہ ہوا کرتی ہے. اور وہ شکل کیا ہے کہ یہ بیٹھنے کے بعد سلام نہیں ہوتا، بیٹھنے کے بعد یہ سجدے کرے، اور سجدے کر کے یہ اتحیات وغیرہ ساری مکمل کر کے پھر کیا کرے؟ سلام دونوں جانب، اور پھر نماز سے خارج ہو. تو تاکہ نماز کا ختم اس صورت پر ہو جو اس کی اصل صورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حتی لو ترکہا، کہا کہ یہاں تک کہ اگر اس نے اس کو ترک کر دیا. ترک کیسے کیا؟ کہ اس نے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 سجدے کیے، فقاما پھر کھڑا ہو گیا. کیا کیا؟ کھڑا ہو گیا. وذہبا اور چلا بھی گیا. یعنی کیا؟ سجدہ سہو کیا، سجدے ہوتے ہیں نا، سجدے کیے، اتحیات پڑھ چکا، ایک طرف سلام، پھر 2 سجدے کیے. سجدے کے بعد اس نے آگے کچھ نہیں پڑھا، کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے ادھر کھڑا نہیں رہا، نس گیا. کیا کیا؟ وہ چلا گیا ادھر سے. لا تفسد صلاۃ، اس کی نماز فاسد پھر بھی نہیں ہوگی. اس کی نماز، کیونکہ سارے فرض ادا ہو چکے، آخری یعنی سارے فرض ادا ہو چکے ہیں. آخری فرض ہوتا ہے نماز سے نکل جانا، تو وہ نکل بھی گیا. خروج من الصلاۃ بسنی، وہ نماز سے بھی نکل گیا، وہ بھی فرض ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک. تو نماز سے نکل گیا، گو کہ اس نے نماز اس طریقے پر ختم نہیں کی جو اس کا اصل صورت ہے. لیکن فتویٰ کیا ہوگا؟ اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولو نا، ہو گئی ہو.
اس کے بعد یہ ایک اور کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ الاصل فی ھذا، کہ اس مسئلے میں جو اصل ہے وہ یہ ہے ان المتروک ثلاثۃ انواع، کہ نماز کے اندر جو آدمی چیزیں چھوڑ دیتا ہے وہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ کتنی طرح کی چیزیں ہیں؟ یعنی جب آپ نماز میں کوئی چیز آپ سے رہ جاتی ہے تو وہ کتنی قسم کی ہو سکتی ہیں؟ 3 قسم۔ کون سی؟ فرض و سنت و واجب، یا وہ فرض ہوگی یا وہ سنت ہوگی یا واجب ہوگی۔ یعنی جب نماز میں جو تواڈے کولوں کچھ رہ گیا تو جو کوئی تواڈے کولوں رہ گیا یا وہ فرض رہ گیا ہو سی، یا تواڈی کوئی سنت رہ گئی ہو سی، یا تواڈا کوئی واجب رہ گیا ہو سی۔ کیا رہ جائے گا؟ یا واجب رہ جائے گا یا سنت رہ جائے گی۔ تو یہی ہے نا، نماز جب شروع کرتے ہو تو اب نماز کے اندر سنتیں بھی ہیں، نماز کے اندر فرض بھی ہیں، نماز کے اندر واجبات بھی ہیں۔ تو جب یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب آپ سے کچھ رہ جائے گا تو انہی میں سے ہوگا نا۔ اب وہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل دے رہے ہیں۔ ففی الاول، تو جو پہلی چیز اگر رہ جائے، پہلی چیز کیا؟ فرض۔ اگر تو فرض رہ جائے، ان امکنہ التدارک، اگر تو اس کو ادا کرنا ممکن ہو، بالقضاء، یعنی بعد میں دوبارہ وہ اس کو ادا کر لے، یعنی فرض اس سے کوئی رہ گیا اور ابھی نماز میں ہی ہے تو وہ اسی نماز میں، چاہے وہ بعد میں ہوا لیکن اسی مقام پر پھر آ کر وہ چیز ادا کر لے، ٹھیک ہے؟ تو یقضی، تو وہ اس کو فوراً قضا کر لے، اس کو نماز کے اندر ہی جو چیز فرضوں میں سے رہ گئی ہے اس کو نماز کے اندر ہی ادا کر لے تو پھر اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ وَإِلَّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، اگر ایسا اس نے نہیں کیا تو پھر اس کی نماز ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اب سجدہ سہو کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ کس چیز میں؟ جب نماز میں فرض رہ جائے، جب نماز میں فرض رہ جائے تو سجدہ سہو وہاں فائدہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ وفی ثانی، اور ثانی کیا چیز ہے؟ وہ ہے سنت۔ کیا ہے؟ اگر سنت رہ جائے اس سے نماز کے اندر تو لا تفسدو، تو نماز تو بالکل فاسد نہیں ہوتی۔ نمازیں پڑھنے کے دوران سنت رہ گئی آپ سے۔ سنت کیا ہے؟ مثال کے طور پر نماز میں سنت یہ ہے کہ آپ نے سبحان ربی العظیم، تسبیح ہے، یہ تسبیح کا 3 دفعہ پڑھنا یہ نماز میں، اور اسی تسبیح کا پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا ہی نہیں، اچھے رکوع بھی جا کے تب سے یاد آیا کہ میں کسی نے کوئی شاید دینی سی تسبیح بھول گئی، رکوع بھی جو، یا تمہیں یاد آیا کہ آج کارج 5 قسم کی چیزاں پکیاں سن، 2 کدھر گیاں، یہ سوچ رہے سو تساں ہے تے رکوع بھی جو، لیکن تساں یہ بھول گئے ہو کہ سبحان ربی العظیم بھی آکھنا ہے، تے بعد اس تمہیں یاد آئے لکھڑ ہو گئے سمیع اللہ لمن حمدہ، تاکہ وہ ہو گیا، 2 چیزاں دے چکرے سبحان ربی العظیم بھول گیا۔ تو یہ سبحان ربی العظیم کا پڑھنا فرض نہیں تھا، رکوع فرض تھا، وہ ہو گیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ رکوع فرض تھا وہ ہو گیا۔ جو رکوع میں چلا گیا تسبیح نہیں پڑھی تو اب فرمایا کہ لا تفسدو، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ یہ جو چیز رہ گئی ہے یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ لأن قیامہا بارکانہا، کہ اس لیے کہ نماز کا قائم ہونا، نماز کا جائز ہونا، نماز کا مکمل ہونا اس کے ارکان کے مکمل ہونے سے ہوتا ہے، اس کے ارکان کے مکمل ہونے سے ہوتا ہے۔ تو رکن اس کا پورا ہو گیا۔ رکن کیا تھا؟ رکوع۔ رکن کیا تھا؟ لیکن سبحان ربی العظیم پڑھنا رکن نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو اگر وہ رہ گیا تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، 2 چیزوں کا ذکر ہو گیا کہ نماز میں جو رہ جاتی، ایک فرض ایک سنت۔ اب پھر فرمایا وفی الثالث، اچھا یہ بھی فرمایا کہ وقت وجدت لا یجبر بسجدۃ سہو، کہا کہ اگر ایسی چیز پائی گئی کہ اس نے سنتیں چھوڑ دی،
مثلا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھ سکا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھ سکا، تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ یہ ان کو پڑھے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ نماز ارکان سے ادا ہو جاتی ہے، نماز ارکان سے کس چیز اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا، کس بات پر؟ نہیں، سجدہ سہو کرنے پر۔ بھئی یہ چیپٹر کس چیز کا چل رہا ہے؟ لیلا مجنون دی کہانی ساری رات سناتے ہیں، صبح پوچھا ہاں جی اچھے دسو لیلا کڑی سی ہے مرد سی کون سی؟ تو کوئی یہی پتہ نہیں تھا، ساری رات اس کو قصہ سناتے رہے لیلا مجنون کا۔ صبح اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لیلا مرد تھی یا عورت تھی۔ ابھی آپ کو یہی نہیں پتا کہ چیپٹر کون سا چل رہا ہے، تو چیپٹر کون سا چل رہا ہے؟ سجدہ سہو کا۔ تو جس نے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا اس کو مجبور کر سکتے ہو کہ سجدہ سہو کرو؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ رکن نہیں ہے، تو اس لیے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اب ہے تیسری چیز، وفی الثالث، تیسری چیز ہے واجب، جو نماز میں رہ جاتی ہے، یا تو فرض ہے یا سنت ہے، دونوں کا آپ کو بتا دیا۔ اب ہے تیسری چیز کون سی؟ واجب۔ واجب کیا ہے؟ فرمایا فی الثالث، تیسری چیز واجب، ان طرح کا ساہیاً، اگر تو یہ اس نے چھوڑ دیا بھولے سے۔ کس طرح چھوڑ دیا؟ ساہی کہتے ہیں بھولنے والے کو، اور اس کا مصدر سہو ہے، تو جو سہو کرتا ہے اس کو ساہی کہتے ہیں عربی میں۔ کیا کہتے ہیں؟ ساہی۔ ساہی۔ تو فرمایا یجبرو بسجدتہ سہو، فرمایا کہ ایسا آدمی جو بھولے سے واجب چھوڑ دے، بھولے سے، تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ سجدہ سہو ادا کرے۔ مجبور کا مطلب نہیں کہ گردن پکڑنا، مجبور کا مطلب یہ کہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ ہے مجبوری، یہ اس طرح اس پر جبر کرنا ہے۔ جبر کس طرح کرنا ہے؟ کہ اب آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے ورنہ نماز نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ وَإِن تَرَكَ عَامِدًا، اور وہ واجب اگر اس نے جان بوجھ کے نیت کے ساتھ چھوڑا، یہ تو سجدہ سہو کب ہوگا؟ جب بھولے سے رہ گیا واجب۔ میرے دوستو، یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ واجب اس سے رہ جائے نماز میں تو وہ سجدہ سہو کرے، تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں۔ یہ مسئلہ تو ان کو فائدہ دے رہا ہے جن کو یہ پتا ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، جنہوں پتہ ہی نہیں ہوا کہ میں کے لوڑے سونے میں سانو یہی نہیں پتا واجب کڑی کیا ہے۔ لیکن یہ واجبات سب میں بیان کر چکا ہوں اور ریکارڈنگز میں وہ موجود ہیں، تمام واجبات، تو آپ اس کو سیکھیں۔ تو اگر واجب رہ جائے بھولے سے تو اس کو مجبور کیا جائے گا کس بات پر؟ کہ وہ سجدہ سہو کرے۔ وَإِن تَرَكَ عَامِدًا لا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ واجب تو لا یجبرو، یعنی اس کو پھر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تم اب یہ سجدہ سہو کرو، پھر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس نے بھی چھوڑا، اس نے بھی چھوڑا دونوں ہے۔ مثلا کسی نے سورہ فاتحہ کے بعد کل شریف نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد کل شریف پڑھتے ہو کہ نہیں؟ پڑھتے ہو نا؟ تو کل شریف پڑھنا یہ واجب ہے۔ کل شریف پڑھنا واجب ہے، کوئی بھی سورت پڑھنا واجب ہے، لیکن تو آم دیجیے صرف کل شریف اس وقت سے کہہ رہے ہیں، تو کل شریف پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اب جس نے یہ کل شریف نہیں پڑھی، ایک وہ ہے جو بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، ایک وہ ہے جو بھولا نہیں، اسے کہ چھوڑو آج شارٹ پڑھ دیں سورہ فاتحہ کے بعد سیدھا رکوع میں۔ اب دونوں نے چھوڑی ہے، دونوں کی شکل بظاہر ایک جیسی، دونوں کا عمل بظاہر ایک جیسا ہے کہ دونوں نے کل شریف کو چھوڑا، لیکن دونوں کا حکم جدا ہے۔ کیوں؟ ایک نے جان بوجھ کے چھوڑی، ایک نے بھولے سے چھوڑی۔ تو ظاہری شکل دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، چونکہ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ جس نے جان بوجھ کر چھوڑی اس نے نیت کی نہ میں نہیں پڑھوں گا، تو فرمایا اس کے لیے سجدہ سہو نہیں، اور جو بھولے سے ایسا کر گیا اس کے لیے سجدہ سہو ہے۔ تو اس میں رعایت کس کے لیے ہے؟ جس نے جان بوجھ کے چھوڑا یا بھولے سے؟ تو لیکن بظاہر دونوں نے چھوڑا، شکل میں بظاہر دونوں برابر لگتے ہیں نا، چھوڑنے کے عمل میں دونوں ایک ہے نا، دونوں نے کل شریف کو نہیں پڑھا،
لیکن دونوں کی حالت جدا، دونوں کی کیفیت جدا، دونوں کا مقام جدا. اس لیے ہم کہتے ہیں ظاہری شکل دیکھ کے تم کیسے کہتے ہو کہ نبی ہماری طرح ہے؟ ادھر اس نے بھی کل چھوڑی ہے، اس نے بھی چھوڑی ہے. عمل دونوں کا ایک ہے کہ دونوں نے کل شریف کو چھوڑ دیا. ظاہری صورت ایک ہے لیکن ظاہری صورت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلہ حقیقت کو دیکھ کر ہو رہا ہے. حقیقت یہ ایک کی نیت میں چھوڑنا تھا، دوسرے کی نیت میں چھوڑنا نہیں تھا. ظاہر کو نہیں دیکھا گیا تو جو کہتے ہیں وہ ہم جیسے ہیں. فرق کیا ہے؟ تم ظاہر دیکھ کر گمراہ ہو گئے، ہم حقیقت سمجھ کے اس پار لگ گئے. آج سیدہ صاحب کے اس مسئلے سے یہ بھی ثابت کیا الحمدللہ کہ نبی ہمارے جیسا نہیں. ظاہر کو نہ دیکھنا. اگر ظاہر کو دیکھو تو وہ جس نے کل شریف پڑھا اور جس نے نہیں پڑھا، دونوں نے نہیں پڑھا، دونوں نے نہیں پڑھا اور دونوں نے چھوڑا. لیکن ایک کو خدا رعایت دے رہا ہے، ایک کو خدا رعایت نہیں دے رہا. کیوں؟ ایک نے نیت میں گڑبڑ کی، دوسرا بھول گیا. بھولنے والے کے لیے معافی ہے، جان بوجھ کے کرنے والے کے لیے کوئی رعایت نہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو فرمایا اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا. وظاہر کلام الجم الغفیر انہ لا یجب السجود فی العمد. کہتے ہیں کہ ظاہر کلام جو ایک جم غفیر کا، علماء کی جو اکثریت جم غفیر کہتے ہیں، وہ گنجان اجتماع کو، ٹھیک ہے، جب بہت زیادہ ایک یوں سمجھیں کہ ایک کلیکٹیو گیدرنگ ہو، بہت ہیوج گیدرنگ ہو، اس کو عربی میں جم غفیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو ہم سے جم کھیر ہی یاد آتا ہے. ہمارا یہ جم غفیر کیا ہوتا ہے؟ کون جب بہت بڑا اجتماع ہو. تو بہت بڑا اجتماع علماء کا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جان بوجھ کر جو واجب چھوڑے گا اس کے لیے سجدہ ثواب نہیں ہے، جو بھولے سے کرے گا اس کے لیے سجدہ ثواب ہے. تو جس نے جان بوجھ کے چھوڑا اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا انما تجب الاعادہ جبرا نقصانہ. فرمایا کہ یہ جو اس نے نقصان ہو گیا نا، نقصان کیسا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نقصان کیسے کہتے ہیں؟ ہاں، کس نے بولا ہے؟ کمی کس نے بولا؟ ماشاءاللہ، بہت اچھے. نقص کہتے ہیں کمی کو. نقص کسے کہتے ہیں؟ کمی. جب کوئی چیز کم ہو نا، یعنی پوری نہ ہو، اس کو عربی میں ناقص کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے نا، تو سر سے دیکھا سر بھی ٹھیک، آنکھیں بھی ٹھیک، نک بھی سب، ڈیڈ بھی ٹھیک، چھاتی گوڑے، آخر میں دیکھا پیر کوئی نہیں، تو یہ کامل نہیں ہے، یہ ناقص ہے. جو پورا ہوتا ہے اس کو کامل کہتے ہیں، اور جو پورا نہ ہو اس کو ناقص کہتے ہیں. اور جس چیز میں نقص ہوتا ہے، یہ دو مصدر ہیں، نقص بھی نقصان بھی. نقصان بھی کمی کو کہتے ہیں. کہ جب کہتے ہیں میں نے نقصان ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا اصل جو معاملہ تھا، میرا مال تھا، اس میں کمی آ گئی. تو کبھی کبھی نقصان بڑا ہوتا ہے، کبھی نقصان چھوٹا ہوتا ہے، یعنی مال میں زیادہ کمی آئی یا مال میں کمی جو ہے وہ کم آئی. تو فرمایا کہ اس نقص کو پورا کرنے کے لیے، وہ نقص کیا ہے کہ اس نماز تو بظاہر دونوں کی ناقص ہے. جس نے جان بوجھ کے چھوڑا اس کا بھی نقص تو ہے نا، اس نے کل شریف پڑھی ہی نہیں. اور جس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھا اور جس نے بھولے سے نہیں پڑھا، دونوں نے کل شریف نہیں پڑھی. لیکن ان کے ظاہری نقص کو نہیں دیکھا گیا بلکہ نیتوں پر فیصلہ ہوا. فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایسے کیا وہ نماز دوبارہ پڑھے گا، یہ اس پر واجب ہے. تو جس نے جان بوجھ کر واجب چھوڑا وہ سجدہ ثواب کر سکتا ہے نا جی؟ ماشاءاللہ، تو زندہ ہوا سارے. جو جان بوجھ کے واجب چھوڑے وہ سجدہ ثواب وہ کیا کرے گا؟ تجب الاعادہ، اس پر واجب ہے کہ وہ اس نماز کو لوٹائے. کیا کرے؟ اس پر واجب ہے. کیا ہے؟ ہاں، وہ اس کے لیے کوئی اس میں کنسیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا ولا یجب السجود الا بترک واجب. کہتے ہیں کہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ سجدہ صاحب کہاں کہاں واجب ہوتا ہے. غور سے سننا بھائی، سب سننا.
ترک واجب، جب آدمی کوئی واجب چھوڑ دے تب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. جب واجب چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو نا. جب واجب چھوڑ دے لیکن جان بوجھ کے نہیں، بھولے سے، تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اور پھر او تاخیر ہی، یا جو واجب اس نے ادا کرنا تھا اس کو اپنے وقت پر نہیں ادا کیا، لیٹ ادا کیا. کیا کیا؟ واجب کو اپنے وقت سے ہٹا کے مؤخر کرنا، دیر سے ادا کرنا، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. او تاخیر رکن، یا کوئی فرض اس نے لیٹ ادا کیا. کیا؟ کوئی فرض ادا تو کیا لیکن ادا کرنے میں تاخیر کر دی، اس پر سجدہ سہو ہے. او تقدیمی، یا جس وقت وہ رکن ادا ہونا تھا اس سے پہلے ادا کر دیا. کیا کر دیا؟ مثلا کسی آدمی نے رکوع بعد میں کیا، سجدہ پہلے کر دیا. کیا کیا؟ بولتے نہیں آپ. آپ رکوع بعد میں ہوتا ہے یا پہلے ہوتا ہے؟ تو اب جس نے رکوع بعد میں کیا تو سجدہ پہلے کر لیا، دونوں کر تو لیے نا، فرض ادا ہو گیا، لیکن یہ تقدیم و تاخیر کا شکار ہو گئے. یعنی یہ تقدیم کیا مطلب؟ کسی چیز کو پہلے ادا کر لینا. تاخیر کیا؟ اس چیز کو بعد میں ادا کر لینا. تو جس نے فرض ادا کر لیا لیکن اس کو اپنے وقت پر ادا نہ کیا، پہلے یا بعد یا لیٹ کر دیا، اس صورت میں بھی اس پر کیا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہے. او تغییر واجب، یا کسی واجب کی صورت کو بدل دے، واجب کو اس نے مغیر کر دیا، واجب کو اس نے بدل دیا. وہ کیسے؟ بِأَن يَجْهَرَ فِيمَا يَخَافَ، جس طرح مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے اور مغرب کی نماز میں امام اونچی قرات پڑھے گا یا آہستہ؟ ذرا اور اونچی. مغرب میں امام قرات اونچی آواز سے پڑھے گا، تو اونچی آواز سے مغرب میں امام کی قرات کرنا یہ واجب ہے. تو اب واجب اس نے ادا تو کیا لیکن آہستہ پڑھی. کیا کیا اس نے؟ اب پڑھا تو ہے اس نے لیکن آہستہ پڑھی. اس نے واجب کو تبدیل کر دیا. کیسے تبدیل کیا؟ پڑھنا اونچا سیدھے پڑھ گیا، بولو نا، آہستہ. تو یہ مغیر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. اس میں تبدیلی آ گئی. تو جب ایسی تبدیلی آ جائے تب بھی اس میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اچھا، یہ ہو گیا، یہ چیزیں ہیں جن پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. میں اس کو ریپیٹ کر دوں. بولے نہیں آپ؟ میں ریپیٹ کروں کہ نہیں؟ نہ بھی کہتے میں تو کرنا تھا، کیونکہ میرا کام آپ کو بتانا ہے. کسی کے دماغ میں چلو کوئی ایک غلط بیسی توڑے دماغ دے اندر یہ جڑا بزنس ہے یہ تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن اگر یہ بھی بیٹھ جائے تو پھر یہ وہ مومن ہے جو دین بھی کماتا ہے دنیا بھی کماتا ہے. یہ بھی تو ہوشیار کون ہے؟ جی دیکھو جی 10 سال میں اتنا بڑا بزنس میں بن گیا، میں 10 سال میں دین میں کتنا آگے گیا، یہ بھی تو چیک کرنا ہے. یہاں پر یہ سیکھو انشاءاللہ دنیا کماؤ، کوئی روکنے والا نہیں، دین کماؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کامیاب ہو جائے. وہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ کسی واجب کو ترک کرنے سے. نمبر 1 بولو، نمبر 1 کیا ہے؟ سارے بولو نا. واجب کو ترک کرنے سے کیا واجب ہوتا ہے؟ سجدہ سہو. او تاخیری، یا واجب کو تاخیر سے ادا کرنے پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. نمبر 2. اور نمبر 3 او و تاخیر رکن، یا کسی فرض کو جیسے قیام، رکوع، سجدہ، ان چیزوں کو تاخیر سے ادا کرنے پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. 3 او تقدیمی ہی، یا کسی رکن کو پہلے ادا کر لینا، اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. نمبر 4 ہو گئے.
اور پھر نمبر 5 او تکرار ہی، یا کسی فرض کو 2 بار ادا کر لینا، کسی فرض کو 2 بار، یہ رہ گیا تھا عبارت میں. کسی مثلا رکوع کرنا ہے کتنی بار ایک رکعت میں؟ 2 بار ہے نا. ایک رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے. تو جس نے 2 کر لیے کھڑا ہو گیا پھر رکوع کیا، اب اس نے ڈبل کر دیا، تو اس پر بھی سجدہ سہو. کیا ہے؟ سجدہ سہو. اور نمبر 6 اور تغییر واجب، یہ واجب کی صورت کو بدل دے. اور وہ بتایا تھا کہ اونچی تلاوت کرنی تو وہ مٹھی کر چھوڑے، مٹھی کرنی تو اونچی کر چھوڑے. یہ چینج ہو گیا نا. مثلا عصر کی نماز ہے، کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے، اور تلاوت اس میں اونچی ہوتی ہے نا عصر میں. اچھا، عصر میں تلاوت آہستہ ہوتی ہے اور امام صاحب اونچی شروع کر دیں. اب واجب تلاوت کا اونچا پڑھنا یہ واجب ہے مغرب میں، اور عصر میں آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے، اور مغرب میں اونچا پڑھنا واجب ہے، عصر میں. تو جس نے اس کو اپوزٹ کر دیا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. وہ میں ایک دفعہ حاجی یونس صاحب ان کے گھر میں تھا، جوزبری والے. عصر کی نماز تھی، تو میں عصر کی نماز وہاں پڑھنے لگا، تو 1-2-4 ساتھی اور ساتھ میں مل گئے. تو ایک حافظ صاحب ہے وہیں، میں نام نہیں لیتا، تو وہ بھی ساتھ پیچھے کھڑے ہو گئے. تو میرے ذہن میں نہ رہا، مجھ سے یہی کام ہوا. یہ تغییر واجب کا کیا کہتے ہیں اس کو؟ تغییر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو مغیر کرنا، غیر کر دینا، اصل نہ رکھنا. اصل کیا ہے؟ اونچا. یا اصل کیا ہے؟ خاموش. اس کو جب غیر کرو گے تو پھر خاموش اونچا ہو جائے گا، اونچا خاموش ہو جائے گا. تو میں عصر کی نماز پڑھانے لگا، انہوں نے کہا تسی پڑھاؤ. میں کہا اور کون پڑھائے گا، میں ہی تو پڑھانی ہے. تو میں آگے گیا، پڑھائی ان کے گھر میں تھا. تو عصر کی نماز میں قرات شروع کر الحمدللہ رب العالمین. پیچھے آپ صاحب بھی کھڑے، وہ بھی نہیں بولے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں تک جب یہاں آیا تو مجھے یاد آیا یہ تو عصر کی نماز ہے اور میں اونچی قرات کر رہا ہوں. تو میں خاموشی سے آگے پڑھنا شروع ہوا، تو پیچھے سے آپ صاحب کی آواز آئی اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم نے سلام پھیرا، سلام کیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، میں تو بھولا ہوا تھا، یہ آپ کو کیا ہوا؟ جی مجھے بھی کوئی پتہ نہیں، میں سمجھا آپ بھول گئے تو میں آگے آپ کو بتاؤں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں آگے. یہ ہو جاتا ہے کسی سے بھی، بھول بھلکڑ آدمی بہت ہوتے ہیں تو بھول ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے واجب کا مغیر کر دینا، تبدیل کر دینا. ماشاءاللہ. اس پر کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھی. اور پھر فرمایا اب سنو، ولا یجب بترک التعوذ والبسم اللہ فی الاولی والثناء وتکبیرات الانتقالات. اب یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ سبحانک اللہ پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، رہ گیا کسی وجہ سے، اس کے بعد رہ گیا آپ سے اعوذ باللہ، اس کو اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں. اعوذ باللہ کیا کہتے ہیں؟ تعوذ. ہاں صحیح تلفظ، آپ کے جو پروننسیشن ہے نا بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے. ہمارے انگریزی میں کوئی اگر ہمارا کوئی بھائی آ کے یہاں پاکستان سے غلط انگریزی بولے، سب اس دانت نکالتے ہیں، ہنستے ہیں. اور عربی کا یہ حال ہے کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ جیسے ایمان مجمل تو ایمان مفصل، تو وہ مجمل نہیں مجمل ہے، سارے مجمل کہتے ہیں جی. تو ہے جو مکمل و مجمل ہی آ رہا. تو کیا ہے اصل ورڈ؟ تعوذ. اور بسم اللہ جو پڑھتے ہیں اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں اور بسم اللہ بھی کہتے ہیں. بسم اللہ جس کا مطلب ہے بسم اللہ پڑھنا، اور اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں. تو جس سے اعوذ باللہ پڑھنا بھول گیا، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، والثنا، اور ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہ. کیا ہے؟ ہمارے لوگ پڑھے سبحانک اللہ، سبحانک اللہ نہیں، سبحانک اللہم. لام کو کھینچنا ہے. کیا ہے؟ سبحانک اللہ، پھر پڑھے اللہ، پھر اللہ، پھر کل ہی ہو. تو
कल्ला नहीं, कल्ला, काम लंबा करना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा। अभी घर जाओगे ना तो नमाज की किताब उठाना तो देखना इस्लाम के ऊपर खड़ी जबर होगी, तो फिर इसको कैसे पढ़ना है? सुबहानक अल्लाह। ठीक है, इसको सना कहते हैं। ठीक है, किसी से सना रह गई, औज़ुबिल्लाह रह गई, बिस्मिल्लाह रह गई, व तकबीरातुल इंतिकालात, और जो तकबीरात इंतकाल है वो रह गई, ये थोड़े हस्ते फिर औखा हो गया बाज़ा हस्ते। तकबीर इंतकाल क्या होता है? एक रुकन से दूसरे रुकन में जब आप शिफ्ट होते हैं, मसलन क़याम से जब आप रुकू में आए तो क्या कहते हो? बोलो ना, अल्लाह अकबर कहते हो ना, ये तकबीर इंतकाल है। आप एक रुकन से दूसरे में मुंतकिल हो रहे हैं, इसलिए इसको तकबीर इंतकाल कहते हैं। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, फिर क्या कहते हो? अल्लाहु अकबर। अब इस एक मरहले से दूसरे में मुंतकिल हो रहे हो ना, इसलिए फिर इसको भी तकबीर इंतकाल कहते हैं। फिर सजदा करते हो, सजदा करते हो, सजदे से जब उठना होता है वापस वैसे उठ जाते हो, क्या कहते हो? फिर तकबीर इंतकाल, यानी सजदे से मुंतकिल हुए कौमा की तरफ, कौमा जलसा, क्या है ये? ठीक है, आप फिर दोबारा दूसरा सजदा करना है, क्या पढ़ना है? अल्लाह अकबर, दूसरा सजदा, फिर खड़े होना है, फिर क्या उसमें क्या करना है? इन्ना लिल्लाह पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आप सजदे से किधर जा रहे हैं? बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं, फिर तो आप मुंतकिल हो रहे हैं ना। तो ये तकबीरात जो आप पढ़ते हैं ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह, इसको तकबीरात इंतिकालात कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो ये तकबीर भी अगर रह जाए तो फिर भी सजदा साव वाजिब नहीं होता। मसलन आपने रुकू से क़याम से रुकू में आए, अल्लाह अकबर नहीं कहा, वैसे ही आ गए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद सजदे में अल्लाह अकबर कहे बगैर सजदे में चले गए, फिर सजदे से अल्लाह अकबर कहे बगैर उठ गए, फिर सजदे से क़याम की तरफ बगैर अल्लाह अकबर कहे आ गए, तो सजदा साव है? नहीं है, सजदा साव नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें सुन्नतें हैं। इल्ला फी तकबीरत रुकू रकात सानिया मिन सलात ईद, कहते हैं लेकिन जो नमाज ईद में अगर उसकी दूसरी रकत में रुकू की जो तकबीर है, नमाज ईद में देखो सुनो, अब ये मसला हो रहा है, इसमें भी आप मुंतकिल होते हैं। क्या रुकू में जाते हैं अल्लाह अकबर कह के, जब नमाज ईद हो रही हो दूसरी रकत हो, नमाज ईद की कितनी रकतें होती हैं? दो होती है ना। तो दूसरी रकत में वैसे तो अल्लाह अकबर पहले 3 तकबीरें किस रकत में होती हैं? पहली में होती हैं। कहाँ होती हैं? शुरू में सना के बाद, ठीक है। फिर दूसरी रकत में तकबीरात कब होती हैं? बाद में होती हैं। तो कहते हैं सिर्फ वो जो दूसरी रकत में ईद की नमाज में जो आप रुकू के वक्त तकबीर पढ़ते हैं उसका ये हुक्म नहीं, उसके लिए आपको सजदा साफ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फरमाया वला यजिबु बितर्क रफ़िल यदैन फिल ईदैन, और इसी तरह रफ़े यदैन दोनों हाथों का उठाना, ईद में उठाते हो हाथ के नहीं, तो कई लोगों की रोज ईद होती है 5 टाइम, ठीक है। हमारी जो शरई ईदें वो कितनी है? 2 है ना, ईद उल अज़हा ईद उल फितर। हम सिर्फ उसमें क्या करते हैं? रफ़े यदैन करते हैं, अल्लाहु अकबर, फिर हाथ नीचे, फिर अल्लाहु अकबर, कुछ आंदी रोज 5 टाइम ईद होती है, ठीक है। फरमाते हैं अगर वो रफ़े यदैन रह जाए, हाथ ना उठाए क्या, या किसी और नमाज में भी ना उठाए, तो फरमाया कि इस पर सजदा साहब वाजिब नहीं। इसके बाद फरमाया वमिन ज़ालिका मालौ सल्लमा अनिश्शिमाल अव्वलन साहियन, और अगर किसी आदमी ने सलाम के वक्त भूले से किस तरह, पहले उसने बाईं जानिब सलाम फेरा फिर दाईं जानिब, एक आदमी ने भूले से, गल सुन दो कि नहीं, जिसे नमाज खाते हो
اس ویلے سلام کہڑے پاسے ہوندا پہلے سجے کے کھبے سجے ہوندا ہے اور اس نے کیا کیتا سلام پہلے کھبے سارے کام کھبے دے بھی کھبا ٹھیک ہے نا اس نے کیا کیا سلام پہلا کس طرح یعنی اس طرح وہ پھر اب یہ ہوا کیسے بھولے سے کیسے ہوا بھولے سے تو فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں یہ بھولے سے ہوا ہے اگر اس نے پہلے سلام بائیں جانب اور پھر دائیں جانب کیا تب بھی اس کی نماز مکمل ہوگی کیا ہوا اس کے اسی طرح وَلَوْ تَرَكَ الْقَوْمَ صحیح اور کسی نے قوما بھول گیا اور اسی طرح اس نے دوسرا سجدہ بھی کر لیا تو پھر کیا ہوگا فرمایا تب بھی اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے کیوں کہ یہ بھولے سے ہوا اچھا یہ قوما کیا ہوتا ہے دو چیزیں یاد رکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جلسہ بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے میں نے جلسے کا نام لیا تو اسی صرف ایک جلسے نو جان دے ٹھیک ہے نا وہ جلسہ جلوس ہو رہا ہے جلسہ اصل میں جلوس سے ہے اور جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا کیا مطلب عربی زبان کا لفظ ہے اور بیٹھنے والے کو جالس کہتے ہیں اور جس جگہ بیٹھتا ہے اس کو مجلس کہتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے یہ مجلس لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے جو آدمی جدھر بیٹھتا ہے وہ مجلس ہوتی ہے سبحان اللہ اس ویلے تسی جتھے بیٹھے ہو نا یہ جگہ مجلس ہے یہ ظرف کا صیغہ ہے سمجھ آئی تو بیٹھنے والا جالس اور جس جگہ بیٹھا وہ مجلس تو اور جلسہ کیا ہوتا ہے وہ جو دو سجدوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھتے ہو نا اس کو جلسہ کہتے ہیں اور قوما کیا ہوتا ہے جب سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہو نا یہ قوما ہوتا ہے کھڑے ہوتے ہیں نا سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو قوما کو قوما کیوں کہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے نا یہ قیام سے ہے قیام کا مطلب کھڑے ہونا ہے تو آپ تھوڑا سا جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اگر کسی سے قوما رہ گیا کیسے رہ گیا قوما کہ وہ رکوع میں ہے کہا کہ بِأَنْ إِنْحَتَ مِنَ الرُّكُوعِ سَاجِدًا ہے جی تو پھر اگر کسی آدمی نے رکوع سے سجدے کی طرف چلا گیا اس نے قوما کیا ہی نہیں ففی فتاوی قاضی خان تو قاضی خان ایک بہت بڑا مشہور معروف فتاوی ہے فتاوی قاضی خان جو حنفیوں کا ہی فتاوی ہے اس میں ہے کہ ان علیہ سجود عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ تعالی حافظہ فی فتح تقدیر یہ فتح القدیر یہ کہتے ہیں کہ فتح القدیر میں یہ حوالہ آیا ہے فتاوی قاضی خان نے حوالہ دیا ہے کہ جس نے ایسا کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اس کو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا کس کو جس نے جان بوجھ کے وہ اس نے قوما چھوڑ دیا رکوع کے بعد سیدھا کدھر چلا گیا سجدے میں چلا گیا بہرحال اللہ آپ سب کو خوش رکھے یہ آج کا بیان اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف سخت قسم کی باتیں آتی ہیں اور سمجھنا مشکل ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا کوئی مسرت اور خوشی کا ماحول بنا کر آپ لوگوں کو خوشی خوشی یہ کڑوا گھونٹ پڑا دیا جائے اور کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑ جائے اور آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں یقیناً سجدہ صاحب کے متعلق بہت ساری معلومات ہیں جو آپ کو الحمدللہ موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق عمل کریں جزاکم اللہ خیر الجزا ختم شریف محبت